کریسنٹ لیف کے نام سے ہم ایک ادارہ چلا رہے ہیں جو آسٹریلیا میں بھی رجسٹرڈ ہے, پاکستان میں بھی رجسٹرڈ ہے. ہمارا مین فوکس جو ہے وہ آرفن کیئر ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم دیگر پروجیکٹس بھی چلا رہے ہیں. بچیوں کی شادی کروانا, مریضوں کی ہیلپ, اس کے علاوہ مدارس کی ہیلپ, سکولز کی ہیلپ. ہم یونیورسٹی کے طلباء کو اسکالرشپس بھی دے رہے ہیں. اس طرح کے اور چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں, لیکن اصل جو ہمارا فوکس ہے وہ آرفن کیئر ہے. آپ بائی پروفیشن آئے تھے یا جذبات کی راہ میں بہ کر آپ کو اس جانب دھکیل دیا؟ دیکھا کہ ایک لڑکا آ رہا ہے, اس نے جو ہے نا جی سائڈ کے اوپر ایک بڑا بورا سا لٹکایا ہوا ہے, جلدی جلدی جو ہے نا کوڑے کے ڈھیر سے کوڑا چننا شروع کر دیا. وہ تو غربت کی بالکل نچلی سطح کے اوپر تھا. تھوڑا سا کوڑا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہوئی, مجھے اس نے متاثر کیا. 2.5 ایئرز میں یہاں پہ رہا تو مجھے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ والنٹیئر کرنے کا موقع ملا. انہوں نے مجھے اپنا ڈائریکٹر بنایا آرفن کیئر کا, اور اس دوران مجھے یتیم بچوں کے گھروں میں جانے کا اتفاق ہوا. تنگ و تاریک گلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے 1.5 مرلے کا گھر, 1 مرلے کا گھر, ایسے گھر جن کے اندر ٹوائلٹس موجود نہیں ہیں, ان کے چہروں کے اوپر واقعتاً لکھا ہوا ہے کہ یہ غریب ترین شخص ہے. دنیا کے انسانوں کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں اور ہمارے محلے کے اندر لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں. غور سے دیکھیں گے تو ہر محلے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی فیملی ملے گی جو زبان سے یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ دے دیں, لیکن ان کے گھر میں غربت کا راج ہوتا ہے. ہم نماز پڑھنے کو تو دین سمجھتے ہیں, جو کہ دین ہے, ہم روزہ رکھنے کو دین سمجھتے ہیں, لیکن آس پاس جو ہمارے غربت موجود ہے اس کو مٹانے کے لیے جو ہے ہم کوئی مؤثر طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں. جتنے بھی زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں جن کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ, وہ 2.5% بھی نہ دیں, اگر 1% بھی دینا تو ہمارے ملک سے غربت ختم ہو جائے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ نہیں دے رہے ہیں. 2018 میں ہم نے کریسنٹ ریلیف کو اسٹیبلش کیا. ہمیں یقین نہیں تھا, لیکن لوگوں نے ہماری دل کھول کے سپورٹ کی. 1658 بچوں کو ہم پاکستان میں سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر؟ پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے. یہ یتیم بچے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے بچے جو یتیم نہیں ہیں لیکن یونیورسٹیز کی فیسز نہیں دے پا رہے ہیں. ہم ان کو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی یونیورسٹی کے بچے کی فی پے کر رہے ہیں. جی, عمران عمر صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور باقی کا تعارف یہ خود کروائیں گے. جی, جیسے آپ نے بتایا, نام تو میرا عمران عمر ہے. جی. اور میں آج کل آسٹریلیا میں ہوتا ہوں. میں ایئر 2000 میں ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں پر گیا تھا, اور تب سے اب تک میں وہیں پر موجود ہوں. اور کریسنٹ لیف کے نام سے ہم ایک ادارہ چلا رہے ہیں جو آسٹریلیا میں بھی رجسٹرڈ ہے, پاکستان میں بھی رجسٹرڈ ہے. ہمارا مین فوکس جو ہے وہ آرفن کیئر ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم دیگر پروجیکٹس بھی چلا رہے ہیں. بچیوں کی شادی کروانا, مریضوں کی ہیلپ, اس کے علاوہ مدارس کی ہیلپ, سکولز کی ہیلپ. ہم یونیورسٹی کے طلباء کو اسکالرشپس بھی دے رہے ہیں, اور اس طرح کے اور چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں, لیکن اصل جو ہمارا فوکس ہے وہ آرفن کیئر ہے. ٹھیک ہے. یتیم بچوں کی کفالت جی کا مین فوکس ہے, میجر جو آپ کا ہے کام وہ یتیم بچوں کی کفالت ہے. چلیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں, ان ساری تفصیلات پہ, ان ساری جزیات پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے, آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آئی ٹی کا ہے, کمپیوٹر سائنسز کا ہے. جی بالکل. تو آپ یہاں سے آسٹریلیا گئے تعلیم کے لیے, آپ کا بیک گراؤنڈ کہاں سے ہے, کون سے شہر سے ہے؟ میرا ضلع بکر سے میرے والدین ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا براٹ اپ لاہور کا ہے, ایجوکیشن بھی لاہور آپ کی کے ہے. والدین بھکر سے, اور آپ کا جو جنم بھومی ہے, آپ کی پیدائش لاہور میں ہے؟ جنم بھومی تو ضلع خوشاب کی ہے. والد صاحب جو ہے وہ انجینئر تھے, اچھا. زرعی ایگریکلچر انجینئر تھے, تو ڈفرینٹ شہروں میں رہے. لیکن جب میں بالکل چھوٹا تھا تو اس وقت ہم لاہور میں تھے, تو ہوش میں نے لاہور میں سنبھالا, اس کے بعد میں لاہور میں ہی رہا ہوں. لاہور سے آپ کی اسٹڈی ہوئی؟ لاہور سے ایف سی کالج سے میں پڑھا ہوں. واہ, اچھا. فارمنائٹ؟ جی بالکل. اچھا. تو فارمنائٹ چلا گیا آسٹریلیا میں ہائر ایجوکیشن کے لیے, اعلیٰ تعلیم کے لیے. جی بالکل. تو وہاں پہ آپ کیا پڑھتے رہے اور کتنے سال پڑھتے رہے؟ اچھا, 2000 میں گیا تھا تو مارکیٹنگ میں نے وہاں سے پڑھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آئی ٹی, اور پھر اس کے بعد جو ہے آئی ٹی کی بیس کے اوپر میرا وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سٹیزن شپ ہو گئی. پھر 2004 میں نے شادی کی پاکستان میں آ کے. ٹھیک ہے. تو میرے تقریباً سارے بچے جو ہے وہ 5 بچے ہیں الحمدللہ, اور 4 جو ہیں وہ آسٹریلیا میں پیدا ہوئے ہیں, اور 1 بچہ میرا پاکستان میں پیدا ہوا ہے. اچھا, اب وہ بچہ یہ کلیم تو نہیں کرے گا کہ میرا کیا قصور تھا, مجھے پاکستان میں کیوں پیدا کیا؟ نہیں, وہ خوش ہے, وہ کہتا ہے میں پاکستانی ہوں. چاروں کہتے ہیں ہم آسٹریلیا میں پیدا ہوئے ہیں, اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں. ویری گڈ. یہ چیز, ہاں, اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے, اپنے پرچم کا کبھی رنگ بھلا مت دینا, سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. یہ بڑی بات ہے کہ آپ کے اس بچے میں یہ اتنا فخر پایا جاتا ہے, پرائڈ آف نیشن پایا جاتا ہے. تو
آپ یہ ویلفیئر کے کام میں کیسے آ گئے؟ ایک آئی ٹی کا بندہ، ایک انجینئر اور ایک مارکیٹنگ کا بندہ، یہ کیسے آپ بائی پروفیشن آئے تھے یا جذبات کی رو میں بہ کر، یا کوئی ایسا واقعہ ہوا جس نے آپ کو اس جانب دھکیل دیا؟ دیکھیں واقعات تو بہت سے ہیں، ہوں اگر میں ذکر کروں ہوں میرے ذہن میں ایک واقعہ بہت پرانا موجود ہے. جی جی جب میں میرے خیال میں ایئر 10 ہوں میں ہوں گا، ہوں تو میں کہیں بلکہ ایک بال کٹوانے جا رہا تھا، ہوں تو میں نے سامنے سے دیکھا کہ ایک لڑکا آ رہا ہے. ہوں اس نے جو ہے نا جی سائڈ کے اوپر ایک بڑا بورا سا لٹکایا ہوا ہے ہوں اور ایک سائڈ پہ دیکھ رہا ہے، اور اچانک وہ تیز چلنا شروع ہوا ہے ہوں اور میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ چکی ہے. ہوں تو میں نے اس کو غور سے دیکھنا شروع کیا، میرے ساتھ سے گزرا کہیں اور جا کے اس نے جلدی جلدی جو ہے نا کوڑے کے ڈھیر سے کوڑا ہوں چننا شروع کر دیا. ہوں تو میں بہت پریشان ہوا کہ یار دیکھیں اس کی زندگی اور میری زندگی میں کتنا ڈیفرنس ہے. ہوں میں اگرچہ کسی امیر خاندان سے تو نہیں تعلق رکھتا ہوں، ہوں لیکن وہ تو غربت کی بالکل نچلی سطح کے اوپر تھا، ہوں اور اس کی آنکھوں نے تھوڑا سا کوڑا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہوئی، ہوں مجھے اس نے متاثر کیا کہ یار یہ ان لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ہوں کیسی ہے. اور پھر میرے دل میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یار ان کی خدمت کرنی چاہیے. ہوں لیکن اصل اگر آپ پوچھیں یعنی کہ وہ ٹریش، وہ کوڑا جسے ہم ناک بند کر کے بچ کے گزرتے ہیں، اور وہ انسان ہے جو ان کی زندگی کی سانسیں بحال رکھنے کے لیے وہ کوڑا ان کا سہارا ہے، بالکل سورس آف لائف ہے ان کے سورس لیے. آف لائف ہے، اور اس کو دیکھ کے ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی. جی. صحیح. تو اچھا اسی طرح میں ہوں 2014 میں پاکستان میں واپس ٹھیک آیا. ہے، 2014 میں. جی. ہوں 2014 میں اس وجہ سے واپس آیا کہ میری خواہش تھی کہ میں اپنے والدین کے ساتھ ہوں کچھ عرصہ بتاؤں. ہوں اصل میں تو دل میں خلش تھی ہوں بہت پرانی ٹھیک ہے. کہ میں جب جوان ہوا اور ہوں میں جب کمانے کے قابل ہوا، ہوں تو میں نے والدین کو چھوڑ دیا اور میں اپنی زندگی بنانے کے لیے جو ہے ہوں آسٹریلیا چلا گیا. ٹھیک تو ہے. دل میں خلش تھی کہ میں تو ان کی خدمت بھی نہیں کر پایا، ہوں اور انہوں نے ساری زندگی ہمیں پالا پوسا پڑھایا ہوں لکھایا، ہوں اور آج ہم ترقی کر کے آسٹریلیا پہنچ چکے ہیں. ہوں تو میں واپس آیا. ہوں اچھا جب میں یہاں پر تھا 2.5 ایئرس میں یہاں پہ رہا، تو مجھے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ والنٹیئر کرنے کا موقع ملا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے مجھے اپنا ڈائریکٹر بنایا orphan کیئر کا. ہوں اور اس دوران مجھے یتیم بچوں کے گھروں میں جانے کا اتفاق ہوا. ہوں اور تنگ و تاریک گلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے 2.5 مرلے کا گھر، 1 مرلے کا گھر، ہوں ایسے گھر جن کے اندر ٹوائلٹس موجود نہیں ہیں، ہوئے ہوئے ہوئے. اور اتنے مفلوق الحال، اتنی غربت، اندھیرا گھروں کے اندر، ہوں اور ان کے چہروں کے اوپر واقعتاً لکھا ہوا ہے کہ یہ غریب ترین شخص ہے. اوہ. میں ایک ماں کو عیدی دینے کے لیے پہنچا اس کے بچے کو، ہوں تو اس ماں نے جو مجھے کہا وہ زندگی میں مجھے الفاظ نہیں بھولتے ہیں. اس نے کہا شکر ہے بیٹا کہ آپ آگے ہو، ہمارے پاس جو ہے فطرانہ دینے کے پیسے نہیں تھے، اب ہم اس پیسے سے فطرانہ دے سکیں گے. ہوئے اور ہوئے. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. ہوں اس نے مجھے یہ بتایا باتوں باتوں میں کہ ہم روزے تو رکھ رہے ہیں، لیکن بغیر سحری کے رکھتے ہیں، اور شام میں بھی ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی محلے میں سے کچھ دے جاتا ہے تو ہماری افطاری ہو جاتی ہے، کبھی کبھار افطاری بھی نہیں ہو پاتی ہے، پانی سے افطاری کرتے ہیں. یعنی وہ واقعات جو ہم سنتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، کہ بغیر کھانے کے سحری ہے، روزہ ہوں. ہے، اور افطار میں بھی کچھ نہیں، وہ آج وہ بھی آج موجود. اسی شہر کے اندر، اس چمکتے دمکتے لاہور کے اندر، ہوں وہ غربت آج بھی موجود ہے. اور ارد گرد لوگ طرح طرح کے پکوان اور رنگ برنگی زندگی گزار رہے ہیں. جی بالکل. اچھا، اور اس کی بچی ہوں کمرے میں داخل ہوئی بعد میں. ٹھیک ہے. یقین مانیے مجھے نا آج بھی میں تصور بھی کرتا ہوں نا تو میرے جذبات جو ہے نا میرے سے کنٹرول نہیں ہوتے. ہوں اس بچی کی جو بازو تھی نا وہ اتنی کمزور تھی کہ میری 2 انگلیوں کے برابر ہوگی. ہوئے ہوئے ہوئے. جوان بچی تھی، ہوں انتہائی، یعنی اگر وہ کھاتی پیتی اور صحت مند ہوتی تو بہت خوبصورت ہوتی، ہوں بڑی صحت مند ہوتی. لیکن یقین مانے کہ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا، ہوں. اور خون کی کوئی ایک رمق بھی اس کے چہرے پہ موجود نہیں ہے، صرف کھانا نہ ملنے کی وجہ. کھانا نہ ملنے کی وجہ سے. اور وہ زندگی کی سانسیں بس وہ مانگے تانگے سے گزارا کر بس رہے زندگی گزار رہے ہیں، ہیں. بلکہ یوں کہیے کہ زندگی انہیں گزار رہی ہے، وہ زندگی نہیں گزار رہے. ہوں. تو اس طرح کے تو واقعات عمران دیکھنے کے بھائی، بعد یہ نا، کیا آپ کا اور میرا اور دیکھنے والوں کا ان لوگوں کا امتحان نہیں ہے جو کھانے میں چوائس کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں کھا رہا، لے جاؤ، میرا دل یہ نہیں کر رہا، میرا دل وہ کر رہا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے. ہم دور دراز کے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے
ہم آواز اٹھاتے ہیں اور ہمارے محلے کے اندر لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوتے بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ہیں. ہر محلے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی فیملی ملے گی ہم. جو زبان سے یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ دے دیں، سفید لیکن پوشی کا بھرم سفید اوڑے ہوتے پوشی ہیں. ہے ہاں، لیکن ان کے ہاں. گھر میں غربت کا راج ہوتا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا نا، ہم. اللہ نے تو بھیجا ہی انسان کو ایز اے امتحان ہے زندگی ہم. کے اندر. کسی کو نہ دے کر امتحان لے رہا ہے اور کسی کو دے کر امتحان لے رہا ہے. ہم. جس کو دے دیا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ یہ جو پیسہ میں نے تمہیں دیا ہے، ہم. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پیسے میں سے تم میری مخلوق کے اوپر خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اللہ. اور اکثریت ہم. جو ہے وہ اس امتحان میں پاس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. ہم. المیہ ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے. ہم. آپ دیکھیے کہ اسلام میں جو ہے نا جی، بہت ساری چیزوں کے اوپر جو آ، آپ کہہ لیں، جیسے آپ روزے چھوٹ گئے تو اسلام کیا کہتا ہے جی، آپ صدقہ دیں، اتنے غریبوں کو کھانا کھلائیں. ہم. آپ حج عمرے پہ کہ ہم. کوئی غلطی ہوئی ہے، اسلام کہتا ہے اتنے غریبوں کو کھانا کھلائیں. کوئی بھی اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں. یعنی اسلام ایک ایسا دین ہم. ہے کہ جس میں غریبوں کا بہت زیادہ خیال رکھا بالکل گیا ایسا ہی ہے. ہے. لیکن ہم نماز پڑھنے کو تو دین سمجھتے ہیں، جو کہ دین ہے. ہم. ہم روزہ رکھنے کو دین سمجھتے ہیں، لیکن آس پاس جو ہمارے غربت موجود ہے اس کو مٹانے کے لیے جو ہے ہم کوئی مؤثر طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں. انسانیت کی فلاح کو ہم دین نہیں سمجھتے. دین نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا. اچھا، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں یا اوور آل جو کوالٹی آف لائف ہے یا لائف سٹائل ہے وہ اپ گریڈ ہوا ہے آلموسٹ جی زیادہ بالکل. لوگوں کا. جی بالکل. اب کہتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھی، اب ان کے پاس بہت مہنگی گاڑیاں، کروڑوں کروڑوں کی گاڑیاں، بنگلے اور سب کچھ ریل پیل ہے. تو وہ تمام لوگ جن کے گھروں میں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور جو بڑے پریویلیج ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوتا ہے، تو کیا یہ خود غرضی ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان ان کے اوپر ایسا ہے جیسا قرآن میں ہے کہ آگے بھی دیوار بنا دی اور پیچھے بھی دیوار بنا دی اور دلوں پہ مہر لگا دی اور دل سخت ہو گیا، پتھر کا ہو گیا کہ کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا. ہم دیکھ رہے ہیں بچے کوڑا چن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریض مر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک انجیکشن یا گولی یا ٹیکے کی وجہ سے کوئی بزرگ ساری ساری رات وہ تکلیف میں مبتلا ہے اور ہم ان کو دیکھ کے اگنور کر جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اگر آپ پاکستان کی آبادی کا جائزہ لیں، ہوں. اسلام کہتا ہے کہ آپ نے 2.5% جو ہے زکوٰۃ دینی ہے. ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں جن کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ، وہ 2.5% بھی نہ دیں. اگر 1% بھی دینا تو ہمارے ملک سے غربت ختم ہو جائے گی. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ نہیں دے رہے ہیں. ہوں. ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، میرے آبا و اجداد، میں دیکھتا ہوں لوگوں کی سینکڑوں ایکڑ زمین ہے لیکن وہ عشر نہیں نکالتے ہیں. عشر نہیں نکالتے. بالکل اگر وہ ایسے عشر نکالنا شروع کریں، گاؤں میں غربت ختم ہو جائے ختم گی. ہو جائے گی. تو بہرحال یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور المیہ یہ ہے کہ جو لوگ دے رہے ہیں وہ بھی کچھ اس طریقے سے، خاص طور پہ شہروں کے اندر، کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں. وہ بس دے دی، زکوٰۃ خرچ ہو گئی، ختم ہو گئی، دیٹس اٹ. اگر اس کو مؤثر طریقے سے سسٹم خرچ نہیں. کیا جائے، سسٹم بنایا جائے اور لوگوں کی فلاح و بہبود یا تعلیم اور اس طرح سے لوگوں کو امپاور کیا جائے کہ وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جائیں، وہ نہیں ہو رہا اس معاشرے کے اندر. اگر وہ ہو جائے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. اچھا، آپ جب ویلفیئر کے اندر آئے، ان تمام واقعات سے متاثر ہو کے آپ نے یتیم بچوں کو دیکھا، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو بغیر ساری اور افطاری روزے رکھ رہے ہیں، جو پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں اور پانی سے روزہ کھول رہے ہیں. آپ نے بچوں کو دیکھا، آپ نے خواتین کو دیکھا جن کا پرسان حال نہیں تھا. آپ ویلفیئر کے کام میں آ گئے. تو آپ نے اب تک یہ شروع کب ہوا اور اب تک کیا اچیومنٹس ہیں آپ کی اچھا، اس میں میدان میں؟ واپس گیا آسٹریلیا میں، جی. تو میں یہ عزم لے کے گیا کہ جو لوگوں کی خدمت کا کام ہے اب مجھے زندگی بھر کرنا ہے. میں چونکہ پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری موجود تھی، تو کریسنٹ ریلیف ہم نے 2018 میں اسٹیبلش کی آسٹریلیا کے اندر. اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ ملایا، عزم کیا. اچھا، کریسنٹ ریلیف جو ہے یہ پیورلی فاؤنڈڈ بائی عمران عمر؟ جی، یہ میرا ہی آئیڈیا تھا ٹھیک اور ہے. میں نے ہی یہ انیشیٹ کیا اس کو. اوکے. تو اور اس کے پیچھے جو محرکات تھے وہ تمام چیزیں تھیں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی؟ جی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی چیز آج بھی یعنی میرے ذہن کے اوپر ہے. اور یقین مانیے کہ جب وہ واقعات گزر رہے تھے تو میری راتوں کی نیند اڑ چکی ہوئے تھی. ہوئے. تو میں بتا رہا تھا کہ 2018 میں
ہم نے کریسنٹ ریلیف کو اسٹیبلش کیا ہوں اور الحمدللہ یعنی میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ہوں ہمیں یقین نہیں تھا ہوں لیکن لوگوں نے ہماری دل کھول کے سپورٹ کی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم نے 2 سال میں ہی ہم نے کریسنٹ ریلیف کو پاکستان میں بھی رجسٹر کروایا اچھا اور آج الحمدللہ ہوں ہم تقریباً 1658 بچوں کو ہم پاکستان میں سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر ٹھیک ہے بہت سارے بچوں ہاں کو جو یتیم نہیں ہیں، یہ ہاں یتیم بچے ہیں لیکن بہت سارے ایسے بچے جو یتیم نہیں ہیں ہوں لیکن یونیورسٹیز کی فیسز نہیں دے پا رہے ہیں، ہم ہوں ان کو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی یونیورسٹی کے بچے کی فی پے کر رہے ہوتے ہیں